جزاکم اللہ۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک یہ شہید ہو جاتا یہ جھنڈا لیں گے، یہ شہید ہو یہ جھنڈا لیں گے، وہ سن رہے ہیں اپنے کانوں سے اور کس طرح شوق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایسے انسان اس آسمان کی آنکھ نے اس دھرتی پر کہیں دیکھے؟ نبی کی زبان سے جو نکلا ہے ان کو یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور ویسا ہی ہوا۔ کیوں نہ آج 1500 سال کے بعد بھی ان کا نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہوں اور ان کا ذکر آتا ہی مسلمان کے دل کے اندر عقیدت محبت کے جذبات جو ہے موجزن ہو جائیں۔ چند برس پہلے اقتدار کی کرسی پر لوگ حکمران گزرے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، نام مٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ انسانی قلوب پر دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، وہ انمٹ ہوتے ہیں، اللہ ان کو سدا باقی رکھتا ہے۔ صحابہ کرام مسلمانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ میں اس جماعت کے مقدس لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہاں، بات میں نے مکمل نہیں کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہی میدان جنگ کے شاہ سوار کے طور پر تھے، اللہ نے ان کی فطرت میں ایسی چیز رکھی تھی کہ دنیا کی کوئی قوت ان کو شکست نہیں دے سکی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی جنگی حکمت عملی کے طور پر جو میمنہ تھا، یعنی دائیں طرف کا لشکر، اس کو میسرہ بائیں طرف کا لشکر بنا دیا۔ اس کو مضبوط کریں جی، یا پیچھے رکھیں اس کو، اور جو میسرہ تھا اس کو دائیں طرف لے آئے۔ اور اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت دشمن نے دیکھا کہ کل اس طرف جو فوجی نظر آتے ہیں مسلمانوں کو، وہ نہیں معلوم ہوتا پیچھے سے بڑی قوموں آ گئی ہے، اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے اس 3000 کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ کچھ 15-20 مسلمان شہید ہوئے، شاید اس سے زیادہ نہیں ہوئے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے۔ کفار کے جتنے جہنم رسید کیے گئے ہوں ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے رومی فوج کا مقابلہ کر کے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر وہاں سے واپس لوٹا۔ 2 درجن صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، سے کم تھے۔ یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار۔ یہ جان کر کے مقابلے میں کئی 100 گنا زیادہ لشکر ہے اور ساری قوتیں ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ نہتے بے سر و سامان ہیں، لیکن انہیں اللہ پر بھی یقین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی یقین ہے کہ بالآخر فتح اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں اس مقدس جماعت کے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ تذکرہ اس لیے بار بار کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کہ دلوں کے اندر ان کی عظمت پیدا ہو اور وہ سمجھیں کہ نبی کی ذات بھی اگر مقدس تھی تو نبی کی جماعت بھی مقدس تھی۔ جس شخص کو نبی کے ساتھ سچا پیار ہے وہ کسی صورت کے اندر نبی کے کسی ساتھی کے بارے میں سوء ظنی اور بدگمانی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، وہ حدیث میں سنا چاہوں، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا اس کو مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے ساتھی بھی اچھے لگیں گے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس بد نصیب کو در حقیقت مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے ساتھیوں کے ساتھ بغض رکھتا۔ صحابہ سے محبت، نبی سے محبت، نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے، صحابہ سے بغض نبی کی دشمنی، اور اللہ نبی کی دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی تھی ابتدا میں، حضرت معاذ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، جب فتنے نمودار ہو جائیں اور بدعات پھیل جائیں اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو،
فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر عالم دین پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، دنیا والوں تک اللہ اس کے رسول کا فرمان پہنچائے، صحابہ کا مقام بیان کرے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا نہ کیا، کسی مصلحت کا شکار ہوگا، کسی ڈر اور خوف کا یا کسی طمع اور لالچ کا شکار ہو گیا، تو اللہ کا نبی فرمایا ایسے مولوی پر فعلے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے واعظ پر، ایسے مبلغ پر، ایسے مقرر پر خدا کی لعنت بھی ہے، خدا کے فرشتوں کی لعنت ہے، ساری کائنات کی لعنت۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا دل نکال کر کسی کے سینے میں ڈال نہیں سکتے اور نہ اپنا دماغ کسی کے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، لیکن میرے دوست اور بزرگوں، کسی بھی صورت کے اندر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو۔ ایک مسلمان جیتے جی نبی کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتا، اور نہ ہی صحابہ کرام جو رسول اللہ کے معتمد لوگ ہیں، رسول اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ان کی دشمنی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، واقعات کتابوں بہت سارے لکھے ہیں، موقع ملا تو وہ سارے واقعات سناؤں گا۔ اچانک میرے ذہن میں بات آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ نہیں پڑھا۔ ظاہر بات ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے اسی شخص کا لایا گیا جو مسلمان کہلاتا تھا، ورنہ کسی کافر کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور کے پاس لانے کیا مطلب؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ بدبخت حضرت عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک سمپل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، بے شمار واقعات۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 52 سورہ انعام کی، اس کے حوالے سے بات نقل کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ کوئی شخص بھی بغیر ایمان اور اسلام کے نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاص کے ساتھ ابوبکر صدیق کو دعوت دی، اسی اخلاص کے ساتھ ابو جہل کو بھی دعوت دی۔ جو قسمت والا تو اس نے حضور کی دعوت مان لی، جو بد نصیب تھا اس نے انکار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سب کے لیے یکساں تھی۔ ایک دفعہ کچھ مشرکین کے سردار، کفار کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس خیال سے کہ ہم محمد کی باتیں سننا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، کوئی سوال و جواب ہوگا، ہمارے اشکالات رفع ہوئے تھے پھر دیکھیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک عذر پیش کیا، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن ایک عذر ہے۔ عذر یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ابو ذر بیٹھے ہوتے ہیں، عمار بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوتے ہیں، بلال بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے مفلس غریب اور نادار صحابہ۔ ہم ہیں دولت مند لوگ، ہمیں سردار، ہمیں چودھری، ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے، ان لوگوں کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، کچھ غلامی سے نکل کر آئے ہیں، ان کی محفل کے اندر ہم بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، ان کو ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں یہ بات آئی ہو، یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو مخلص لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، ان کو ہٹا لینے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ ان کے ہٹنے سے اگر وہ آتے ہیں شاید کسی کو دین کی بات سمجھ میں آ جائے اور مان جائے۔ ان کے مطالبے پر ابھی حضور نے ہٹایا نہیں کسی کو، لیکن ممکن ہے کہ دل میں ایسا خیال آیا ہو۔
دین کی مصلحت کی خاطر وقت اور اپنے لوگ دائیں بائیں ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ جزاکم اللہ۔ اس طرح مجاہدین کا نعرہ لگائیں۔ اس نے کہا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان کفار مشرکین جو کفر کے صنادید ہیں، سرغنے ہیں، لیڈر ہیں، چودھری ہیں، یہ میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے مخلص صحابہ، ان کو حقیر سمجھ کر وہاں سے ہٹانا چاہیں، اور جتنی دیر تک وہ وہاں اس مجلس سے نکلیں اتنی دیر تک نبی کی ذات پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس سے محروم رہیں۔ یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا۔ ان کا مطالبہ جب سامنے آیا تو آسمان والے نے پھر اپنا فیصلہ بھیج دیا۔ وہ اس آیت کے اندر آیت نمبر 52 میں، اب میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں، اب سمجھائے گا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مت دور کیجئے، مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب ہی سے مانگتے رہتے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے طور پر نہیں، یریدون وجہہ، اللہ دلوں کو جھانکنے والا رب کہہ رہا ہے، وہ خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح بھی اللہ کو پکارتے ہیں، رات کو بھی، یعنی 24 گھنٹے ان کا مشن یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے، اپنے رب ہی کا نام ان کی زبان پر ہوتا ہے، اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ لوگ اگر آ جائیں تو شاید ایمان لے آئیں، اللہ فرماتے ما علیک من حسابہم من شیء، اگر ان مشرکین کے سرغنوں میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو میرے حبیب میں آپ سے اس کے مطالبہ نہیں کروں گا، نہیں پوچھوں گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ فتطردہم، اور اگر ان کی خواہش پر، ان کے مطالبے پر ان مخلص لوگوں کو اپنی مجلس سے آپ ہٹا بیٹھے، فتکون من الظالمین، تو آپ بھی ناانصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھا صحابہ کا مقام؟ میری بات یاد آ رہی کہ صحابہ کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ کو اتنا گوارا بھی نہیں ہوا کہ ذرا ادھر ادھر ان کو کر دیا جائے، حالانکہ وہ دینی مصلحت تھی۔ اگلی آیت، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، یہ ہم نے آزمائش کا نظام رکھا ہے کہ ان میں سے جو دولت مند ہیں، مالدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب، ان پر خدا فضل کرتا ہے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا فضل و رحمت کے لیے، یعنی اس کو مذاق سمجھتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، ان نادانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے واقف ہے، اللہ تو دلوں میں جھانک کر دیکھ رہا ہے، وہ کسی کے مالداری سے مرعوب نہیں ہوتا، نہ کسی کے عہدے سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ تو باطن کی صفائی دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے، جس میں اخلاص ہے اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو نواز دیتا ہے۔
اب انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے حبیب یہ میری آیتوں پر ایمان لانے والا یہ مخلص صحابہ جب آپ کے پاس آیا کریں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہا کرو تم پر سلامتی ہے، سلام ہے تم پر. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تم وہ لوگوں کے پروردگار عالم نے تم پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے. اور ساتھ یہ بھی اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص کوئی غلطی کر بیٹھے کسی نادانی کے سبب سے ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، خیال آنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، وَأَصْلَحَ اصلاح کر لے یعنی غلطی چھوڑ دے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پروردگار عالم غفور بھی ہے، مہربان بھی ہے. جزاکم اللہ. اللہ آپ کے دلوں سے واقف ہیں، آپ نہ کسی ریاکاری کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ کسی دنیا سے واہ واہ لینے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، نبی کے ساتھیوں، اللہ کے جو پرستار ہیں ان کے لیے اپنی عقیدت محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یقیناً آپ کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائیں گی. اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کہ یا اللہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما. صدیاں گزر چکی ہیں، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں. کل ہی مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے تذکرے پر کتابیں بتائیں. میں نے کہا بہت کچھ لکھا ہے لوگوں نے. میں نے ایک کتاب کی نشاندہی کی. ہندوستان میں ندوہ ایک جگہ ہے، وہاں کچھ علماء نے صحابہ اکرام کے تذکرے لکھے تھے. مختلف لوگوں نے مختلف صحابہ کے تذکرے لکھے تھے. مجموعی طور پر اس کا نام سیر الصحابہ، یہاں ہمارے پاکستان کے ایک ادارے نے لاہور میں اس کو چھاپا ہے. کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تاریخی لکھتے لکھتے تاریخی روایات میں اس قدر بہہ کے کہ وہاں کے خرافات اکٹھے کر کے بھی ان کتابوں میں جمع کر دیے. جہاں مدح و منقبت لکھی وہاں پھر غلط باتیں بھی لکھ کے. اللہ سے دعا مانگا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما. اللہ کی کتاب پر سچا پکا ایمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پاک پر سچا اور پکا ایمان، اور نبی کے تیار کردہ مقدس جماعت صحابہ اکرام کے ساتھ خالص مخلصانہ عقیدت، ایسی کہ ذرہ برابر زندگی آخری سانس تک کسی شخصیت کے بارے میں ادنا قسم کی سوء ظنی اور بدگمانی کا جذبہ نہ پیدا ہو. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے. صحیح حدیث، کیونکہ گھڑنے والوں نے جس طرح دیگر معاملات کے اندر گھڑ کر روایتیں حدیث کتابوں میں گھسیڑ رکھی ہیں، اس طرح صحابہ کرام کی مقدس زوات پر بھی چھینٹے اڑائے ہیں اور اس کا نام حدیث رکھ دیا گیا. اللہ محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے خیر فیصلہ کر دیے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے. لیکن عام انسانوں کو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ صحابہ کا مقام چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ اللہ کے معتمد ہیں. پورے قرآن کریم میں کسی صحابی کی کوئی قباحت، کوئی برائی بیان نہیں ہوئی. بلکہ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، آپ حیران رہیں گے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے. احد کے میدان میں کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے. ہتھیار کھول دیے تھے،
مطمئن ہو گئے تھے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، بس تھوڑی سی چوک ہو گئی۔ مشرکین کی طرف سے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کفار کی طرف سے فوجی کمانڈر تھے، انہوں نے اس انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم جم نہ سکے اور ان قدم اکھڑ گئے۔ چند مخصوص صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، باقی کوئی ادھر گئے۔ ایک سی بھگدڑ مچی کہ ہوش حواس ہی گم ہو گئے۔ اب یہ میدان جہاد سے بھاگنا، قدم اکھڑ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے اگر کتابیں کبائر کے موضوع پر، کبیرہ گناہوں کے موضوع پر کتابیں اگر پڑھی ہیں، میں نشاندہی کرتا ہوں، کتاب الکبائر علامہ ذہبی نے کتاب لکھی ہے، غالباً 100 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اصل میں عربی میں کتاب ہے۔ اس کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ میدان جہاد سے کوئی مجاہد بھاگ کھڑا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک ہے قصدن ارادن، ایک غیر ارادی طور پر جب انسان بے ہمت ہو جاتا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی تو پھر قدم اکھڑتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ افراد ایسے تھے، ان قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں لوگوں کی زبانیں کھلیں گی ان کے خلاف، اللہ نے اپنے قرآن میں پہلے ہی جواب دے دیا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جن لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، منکم یعنی صحابہ اکرام تم میں سے جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے تھے میدان جہاد سے، در حقیقت شیطانی وسوسے کی بنا پر یہ کمزوری آئی تھی، وہی جو ہتھیار کھول دیا تھا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عظمت کی قسم، مجھے بڑائی کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس وقت جو صحابہ کرام کے قدم اکھڑے تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ کے چہرہ انور زخمی ہو گیا، کسی شیطان نے آواز اٹھائی ان محمدن قد قتل، محمد مارے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے چور چور پھر اٹھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان صحابہ کرام کی اس غلطی کے سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے معافی کے اعلان کیے، اپنے نبی کو بھی حکم دیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سبحان اللہ، میرے حبیب میں اللہ ہی کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ کا دل ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، رب کی رحمت ہی آپ پر کہ آپ کا دل نرم ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تندخو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ رکتا، سارے کے سارے ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سب سے پہلے فَاعْفُ عَنْهُمْ، خود بھی معاف کریں ان کو، آپ کے معاملے میں جو قصور اور کوتاہی سرزد ہو چکی ہے اب معاف کریں۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ خالق کائنات فرماتا میرے نبی ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی آپ کے معاملے میں جو کوتاہی ہوئی ہے خود معاف کریں، جو اللہ کا حکم ان سے ٹوٹا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
جس طرح ان پر پہلے اعتماد کر کے اپنے کمیٹی کا ممبر بنا ہوا تھا، آئندہ کے لیے بھی اسی طریقے سے ممبر بنائے رکھیں۔ دیکھا قرآن کریم میرا رب کیا فیصلہ کر رہا، اپنی طرف سے معافی کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کو فرمایا آپ کے معاملے میں جو کوتاہی آپ معاف کر دیں ان کو، اللہ سے معافی بھی مانگیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کریں، اور پہلے کی طرح ان پر اعتماد کریں۔ پہلے بھی آپ کے ساتھی تھے، آج بھی یہ ساتھی ہیں، انشاءاللہ زندگی نہیں